بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے انسولین کی ڈسکوری پر اور اس کی اہمیت پر، کیونکہ اب بھی جب ہم کسی پیشنٹ کو انسولین کی پرسکرائب کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں اب انسولین لگانا ضروری ہے، تو ان میں بعض تو بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ میں انسولین نہیں لگاؤں گا، جیسے وہ فلم تھی میں پنجاب نہیں جاؤں گی، اسی طریقے سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب انسولین نہیں لگانا، بس ہم دوا کھا لیں گے، انسولین نہیں لگانا۔ تو آج ہم بات کریں گے انسولین پر، اور آج اس انسولین پہ بات کرنے کی ایک اہم وجہ اور بھی ہے، وہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے کہ موجودہ دور میں جب کہ حالات ایسے چل رہے ہیں تو اس میں انسولین کا تذکرہ اور اس کی ہسٹری کا تذکرہ جو ہے وہ کیوں بیان کیا گیا۔ تو چلتے ہیں ہم آج، جب کہ پینکریاس کا بارے میں علم بھی نہیں تھا کہ اس کا فنکشن کیا ہے۔ 1869 1869 جی 1857 میں بھارت میں ایک جنگ آزادی لڑی گئی تھی، جسے 1857 کی جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ وہ مسلمان اور ہندوؤں نے مل کے انگریزوں کے خلاف لڑی تھی۔ اس کے جنگ آزادی کے 1857 کی جنگ آزادی کے 9 سال کے بعد، ابھی ہم انڈیا میں ہیں، 9 سال کے بعد پھر دیوبند کے علاقے میں ایک مدرسہ کھلتا ہے جس کا نام رکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند۔ اب یہ 1866 میں یہاں پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو تاریخیں دونوں میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ رہے۔ اب 1866 میں مدرسہ یہاں پہ قائم ہوا ہے، اور وہاں 3 سال کے بعد 1869 میں جرمنی کا ایک سائنسدان لینگر ہینس جو ہے، انہوں نے پینکریاس کو ڈائسیکٹ کر کے اس کا مائکروسکوپ اسٹرکچر نکالا اور کہا کہ اس میں کچھ سیل ایسے پڑے ہوئے جیسے جزیرے ہوں۔ مائکروسکوپ میں جب دیکھا تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ اس بات کا علم ہو کہ پینکریاس سے انزائم جاتے ہیں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ایک ڈکٹ کے ذریعے، اور وہ ڈکٹ جا کے ڈیوڈینم میں اوپن ہوتی ہے۔ تو ہاضمے سے متعلق پینکریاس کا فنکشن معلوم تھا، لیکن ان سیل کے بارے میں، ان خلیوں کے بارے میں اب بھی کچھ علم نہیں تھا۔ ان خلیوں کو چونکہ لینگر ہینس نے دریافت کیا تھا تو اس لیے، اور یہ جزیرے کی طرح پڑے ہوئے تھے، تو پینکریاس میں ان سیل کا نام ہی اس کی طرف منسوب کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے، اور ان خلیوں کا نام ہے آئلیٹس آف لینگر ہینس۔ اب 1889 میں 2 سائنسدان، جس میں ایک فزیشین تھے اس کا نام تھا آسکر مینکوسکی، اور دوسرے جو تھے جوزف وان میرنگ۔ تو آسکر مینکوسکی اور جوزف وان میرنگ نے مل کے ایک کتے کا پینکریاس لبلبا سرجری کر کے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کتے میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ بات ہے 1889 کی، جبکہ پینکریاس کے سیل معلوم ہوئے 20 سال ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب کتے کا معائنہ کیا، اس کے یورین کا سیمپل لیا، تو پتہ لگا کہ کتے کو شوگر ہو گئی ہے۔ تو اب انہیں پتہ چل گیا کہ پینکریاس کا تعلق وہ ڈائبٹیز سے ہے۔ 1916 میں نکولائی پولسکیو، ایک ریسرچ ورکر نے ایک کتے کے لبلبے سے، پینکریاس سے کچھ فلوئڈ نکالا۔ وہ فلوئڈ اس نے انہی جزیروں نما سیل سے نکالا تھا جن کا نام آئلیٹس آف لینگر ہینس رکھا ہے، اور اس فلوئڈ کو نکالنے کے بعد ایک کتا جسے ڈائبٹیز ہوئی تھی، اس ڈائبٹیز والے کتے کو جب وہ فلوئڈ لگایا تو اس کتے کا شوگر نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہاں پر پتہ چلا کہ پینکریاس کا تعلق، اور اس سے جو فلوئڈ نکالا، پینکریاس کو نکال دیا کتے سے تو اس کو ڈائبٹیز ہو گئی، اور اس پینکریاس کے ان سیل سے جو کہ لینگر ہینس نے دریافت کیے تھے، ان سے جو فلوئڈ نکال کے اس کتے کو جب انجیکٹ کیا تو اس کا جو ہے شوگر وہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بات ہے 1916 کی، 1916 کی۔ اب 1916 میں اگر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اب 2 سال ہو گئے تھے جنگ ہوئے ہوئے، 1914 میں جنگ شروع ہوئی اور 4 سال یہ جنگ جاری رہی 1918 تک۔ 1914 سے لے کے 1914 سے لے کے 1918 تک 4 سال میں تقریباً 4 کروڑ افراد ہلاک ہوئے، 2 کروڑ آرمی کے، 2 کروڑ سویلین، اس میں زخمی بھی ہے۔ مختلف طریقوں سے اس جنگ کے ذریعے تقریباً 4 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ اور اس کے بعد 1918 میں ایک انفلوئنزا کی وبا پھیل گئی تھی، جس میں کہ 2 سال میں تقریباً 5 کروڑ افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو 4 سال جنگ کے اور 2 سال یہ نکال دیں۔ 1920 میں انفلوئنزا سے جان چھٹی، تو 1921 میں کینیڈا کے ایک پروفیسر
फ्रेडरिक बेंटिंग, उन्होंने एक मकाला पढ़ा और उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम पेंक्रियास से फ्लूइड निकाल कर डायबिटीज़ के बच्चों को लगा दिया जाए तो उनकी शुगर नॉर्मल हो सकती है। अब ये फ्रेडरिक साहब जो है इस तस्वुर को लेके पहुंचते हैं टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मैक्ल्यू के पास। मैक्ल्यू ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक सर्जन देता हूँ, वो सर्जन जो है वो आपकी मदद करेगा कि आप ये फ्लूइड जो है कुत्ते के लबलबे से निकाल लें, उसके पेंक्रियास से निकाल लें। तो मैक्ल्यूड ने जो है वो चार्ल्स बेस्ट जो कि सर्जन थे उन्हें उसके साथ अटैच कर दिया। इन तीनों ने मिल के कुत्ते के पेंक्रियास से, ये सन 1921 की बात है, इन तीनों ने मिल के कुत्ते के पेंक्रियास से वो इंसुलिन और वो फ्लूइड निकाल के एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इस एक्सट्रैक्ट को क्लियर करने के लिए, इसको मज़ीद प्यूरीफाई करने के लिए इन्होंने एक केमिस्ट की जो है मदद ली। वो केमिस्ट थे जॉन कॉलिप्स। कॉलिप्स जो है वो केमिस्ट थे, उन्होंने इस फ्लूइड को प्यूरीफाई किया 1921 में, और इस फ्लूइड को प्यूरीफाई करने के बाद इसको तैयार कर लिया गया इंसानों को लगाने के लिए। 1921 तक जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती थी उनके लिए मौत का परवाना लिख दिया जाता था कि अब इन बच्चों को मरना है। जिन बच्चों को डायबिटीज़ हो जाती थी, पेशाब उन्हें ज़्यादा आता था, प्रोटीन उनकी जिस्म से, मसल उनके जो है वो मेल्ट होके निकलते थे, एक अजीब स्मेल एसीटोन की उनके स्मेल आती थी, और वालिदैन और लवाहिकीन उस बच्चे के, वो उस बच्चे की मौत का इंतज़ार कर रहे होते थे। तो 1921 में जब ये इंसुलिन को इन्होंने प्यूरीफाई किया तो 11 जनवरी सन 1922 को पहला इंजेक्शन एक 14 साल बच्चे को लगा। वो बिल्कुल मरने के करीब था। उस बच्चे का नाम था लियोनार्डो थॉम्सन। तो उसकी शुगर थोड़ी कम होना शुरू हुई। जब शुगर कम होना शुरू हुई तो देखा कि जहाँ इंजेक्शन लगा था वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। तो कॉलिप्स साहब ने उस फ्लूइड को मज़ीद प्यूरीफाई किया, और प्यूरीफाई करने के बाद 23 जनवरी सन 1922 को ये इंजेक्शन दोबारा उस बच्चे को लगाया। तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए और उस बच्चे की शुगर नॉर्मल होना शुरू हो गई। इस तरीके से सन 1922 के आगाज़ में जनवरी में ही दुनिया को ये खुशखबरी मिल गई थी कि जिनके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ है वो अब ये फ्लूइड, ये इंजेक्शन लगा के उन बच्चों की जान बचाई जा सकती है। और आज तक टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों की जान बचाई जा रही है और वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वापस हम इंडिया आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद फिर मुसलमानों पर ज़िंदगी जो है वो तंग की जा रही है। 1866 में 9 साल के बाद जो देवबंद में एक दारुल उलूम मदरसा खुलता है, लेकिन उससे 250 किलोमीटर के फासले पर अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान एक कॉलेज का संग बुनियाद रखते हैं सन 1875 में। 9 साल के बाद, दारुल उलूम मदरसे के 9 साल के बाद 250 किलोमीटर की दूरी पर, और उस कॉलेज का नाम रखते हैं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1898 में सर सैयद अहमद साहब का इंतकाल हो गया था, और उनके इंतकाल के 23 साल के बाद ये कॉलेज ने एक यूनिवर्सिटी का दर्जा पा लिया था, और इस यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और 1921 में इसके 3 कैंपस बना दिए गए थे, एक केरला में, एक मगरबी बंगाल में और एक बिहार में। 3 कैंपस 1921 में इस यूनिवर्सिटी के बन चुके थे, और आज ये यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप 10 में से नंबर 3 पर इस यूनिवर्सिटी का रैंक आता है। अब 1921 के बाद, 22 के बाद फिर ये इंसुलिन बच्चों को लगना शुरू हुई। जो माएँ जिनके बच्चों को शुगर हो गई थी वो उनकी मौत का इंतज़ार कर रहे थे, और जब ये इंसुलिन उन्हें लगाई जाने लगी तो बच्चे नॉर्मल होना शुरू हो गए। उनकी ज़िंदगी एक नई रमक आ गई, और उनकी जो मौत के परवाने थे वो ख़त्म हो गए इस इंसुलिन की ईजाद के बाद। ये इंसुलिन लगाई जा रही थी पूरी दुनिया में, लेकिन इसमें भी चूँकि ये फिर कुत्ते से ही नहीं, फिर ये तमाम मवेशियों के लबलबे से फिर इस इंसुलिन को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, और इसको फिर पूरी दुनिया में मार्केट किया, तो ये शुगर के मरीज़ों को लगाई जाने लगी। लेकिन चूँकि ये एनिमल सोर्स था, इससे भी किसी मरीज़ को एलर्जी हो जाती थी, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती थी कि अब इसे किस तरह ट्रीट करें।
تو سن 1978 میں سائنسدانوں نے ایک بیکٹیریا ہماری آنتوں سے لیا، اس بیکٹیریا کا نام تھا ایکولائی، اور یہ ہماری آنتوں میں بی کمپلیکس بنا رہا ہے۔ اس بیکٹیریا کو لے کر انہوں نے ایکولائی کو اس کے اندر جینیٹیکل چینج کیا، جینیٹیکل چینج کرنے کے بعد پھر یہ بیکٹیریا اب بی کمپلیکس کے بجائے یہ انسولین بنانے لگ گیا۔ تو ہیومن کا یہ بیکٹیریا انسولین بنانے لگ گیا۔ سن 1978 میں فرسٹ جینیٹیکل انجینئرنگ انسولین دریافت کر لی گئی، اور 4 سال اس پہ تحقیق کرنے کے بعد 1982 میں ہیومولین کے نام سے ایلائی للی کمپنی نے یہ انسولین، جو کہ ہیومولین انسولین کہلاتی تھی، پوری دنیا میں اسے پھیلا دیا، اور تمام شوگر کے مریض اب بآسانی بغیر الرجک ریئیکشن کے اس انسولین انجیکشن کو لگا کے اپنی زندگی صحت مند طریقے سے گزار رہے تھے اور گزار رہے ہیں۔ اب مزید اس کی پیوریفیکیشن اور مزید اس میں جینیٹیکل چینجز کی ہے، جس میں اس کے ایکشن میں فرق پڑتا ہے۔ تو آج یہ بات بتانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ اب الیکشن سے ہم فارغ ہوئے ہیں، سن 2024 کے الیکشن سے مختلف باتیں وجود میں آ رہی ہیں کہ یہ انجینئرڈ الیکشن ہے، RO الیکشن ہے، جہاں بیٹھ جائیں الیکشن پہ بات، سیاست پہ بات، عمران خان پہ بات، نواز شریف پہ بات، فوج پہ بات، اداروں پہ بات۔ ہم اپنے کام سے فوکس ہٹا چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ڈاکٹر بھی ہاسپٹلس میں، اور اگر انجینئر اپنے کام کے دوران، ڈرائیور اپنے کام کے دوران، فیکٹری ورکر، یہ تمام اپنے پروفیشن سے ہٹ کے تمام ان چیزوں میں ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ان کا اتنا زیادہ تعلق نہیں بنتا۔ انہیں بھی چاہیے کہ اپنے کام پر فوکس کر کے رکھیں، اپنی نگاہ کو، اپنی سوچ کو اپنے پروفیشن پہ مرتکز رکھیں، اس ڈسکشن کے لیے علیحدہ ٹائم رکھیں۔ اگر وہ سائنسدان بھی سن 1920 کے وہ سائنسدان بھی کہ یار ہم 4 کروڑ جو ہے وہ جنگ سے مر گئے، اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنی لڑائی ہوئی ہے، اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں تھی، پھر انفلوئنزا سے 5 کروڑ افراد مر گئے، تو وہ اسی میں ڈسکس میں لگے رہتے، اور اپنے جو ان کا کام تھا، جو ان کا پروفیشن تھا، اس پہ اگر وہ توجہ مرکوز نہیں رکھتے تو پھر انسولین بھی ایجاد نہیں ہوتی، اور آج اسی طریقے سے شوگر کے مریض بچے موت کا انتظار کر رہے ہوتے۔ آج بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے، اپنے پروفیشن پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنی فیکٹری پر، اپنی پروڈکشن پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح بہتر انداز میں ایک ترقی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات ہیں، میڈیکل اسٹاف ہیں، وہ بھی بجائے ان چیزوں پہ فوکس کرنے کے مریض کی ڈائگنوسس پر، اس کی ٹریٹمنٹ پر اگر فوکس کر کے رکھیں گے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ وہ سیاست پہ جو ہے وہ زیادہ ڈسکس کریں۔ ہمارے ڈسکس کرنے سے کوئی خاص فائدہ ہوگا نہیں، بلکہ ہمارا ہی نقصان ہو جائے گا کہ ہم اپنے کاروبار سے توجہ ہٹا لیں گے تو وہ نقصان ہو جائے گا۔ مریض سے اگر ہم بات کریں گے سیاست پہ تو توجہ ہماری اس کی ڈائگنوسس اور میڈیسن سے ہٹ جائے گی۔ تو ہمیں اپنے کام پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ تاریخ کو دیکھیں کس طریقے سے جو ہے ایک یونیورسٹی بنتی ہے علی گڑھ میں، اور وہ نمبر 3 رینک پہ آتی ہے انڈیا میں، اور انسولین جو اب اتنی ترقی کر کے، اور ہیومولین اور مکسڈ آرٹ اور نوو مکس، مختلف نام سے، مختلف ایکشن سے، مختلف طریقوں سے یہ انسولین آ گئی ہے، جس سے کہ بچے نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کو ایک نئی زندگی دی ان لوگوں نے، صرف اس لیے کہ انہوں نے زیادہ فوکس حکومتی معاملات میں ادھر ادھر اپنی توجہ کو نہیں بھٹکایا، بلکہ اپنے کام پہ توجہ رکھی۔ تو آپ احباب سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے کام پہ توجہ رکھیں، اسی پہ توجہ مرکوز رکھیں، اور اس کے بینیفٹ آپ حاصل کرتے رہیں۔ آئندہ ہم آپ سے، چونکہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا گردن کے درد پر، تو یہ بیچ میں ایک موضوع آ گیا تھا، اور رمضان کے حوالے سے بھی ڈائبٹیز کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ تو ایک ہماری نیکسٹ ویڈیو آئے گی گردن کی ایکسرسائز پہ، جو فزیو تھراپی اور یوگا کا مکسچر ہوگی، ان دونوں کے ٹچ اپ آپ کو اس میں ملیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈائبٹیز اور رمضان پہ 1-2 باتیں آپ سے کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔